بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے نماز کی۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے، جنت کی کنجی نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسے ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ مسلمان جب تک پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت آ جاتی ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ جب آدمی نماز کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جو شخص 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے ان کے رکوع اور سجدوں اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد آباد کرنے والوں پر سے ہٹا لی جاتی ہے۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ اللہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے۔ اللہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدہ کی حالت میں ہوتی ہے۔ نماز شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کھلتا ہی جاتا ہے۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتے ہیں وہ نماز کے ذریعے سے بنا لیں۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کر کے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نماز نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ جو آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ توجہ بھی ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت کم ہی ہیں۔ اس میں کوئی نصب ہی نہیں ہے کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ آخری رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو۔ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے گا اللہ کے ہاں اس کے لیے ایک مقبول دعا کی جاتی ہے۔ نمازی سے رزق کی تنگی ہٹا لی جاتی ہے۔ نمازی سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ حساب سے محفوظ رہے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرمانے لگتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ وہ اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس کی تمام پریشانیوں اور مصیبتیں دور ہونے لگتی ہیں۔ رزق کی تنگی بھی اس سے دور کر لی جاتی ہے اور قبر اور قیامت کے دن کی تکلیفوں سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور مکمل کوشش کرے۔ اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے۔ پہلی امتوں کو 2 نماز ہے، ہمیں 5۔ پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں، ہماری مسجد۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، ہمیں اذان ملی۔ اور اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں اللہ تعالیٰ سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا۔ یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جنگ قادسیہ میں مومن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے شوق میں سردار آپس میں الجھ گئے۔ ایک کہتا ہے میں دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں دوں گا۔ پھر قراندازی ہوئی، جس کا نام نکلا اس نے اذان دی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے ہیں کہ اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا، اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ کسی کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان ملی، پہلا مؤذن بلال بنا۔ پہلے مؤذن اللہ تعالیٰ نے بلال کو یہ عزت عطا فرمائی۔ دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جنت کی میرے لیے سواری لائی جائے گی، میں اس سواری پر بیٹھوں گا تو اس کی جو رسی ہوگی وہ نیچے گر جائے گی۔ وہ رسی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی، کوئی آنے والا ہے جو اس رسی کو پکڑے گا۔ رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا۔ جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی، رسی نیچے گر گئی تو اب سب کی گردنیں ایسے ہوگی کہ کون ہے کون ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے، بلال بلال، تو بلال اب سواری کے لگام پکڑیں گے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور بلال میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں اذان ملی، کسی پچھلی امت کو اذان نہیں ملی۔ ہمیں 5 وقت کی نمازیں ملی، کسی امت کو 5 وقت کی نمازیں نہیں ملی۔ صرف فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت۔ ان کو اپنی کتابیں یاد نہیں ہیں لیکن ہمیں اپنا قرآن یاد ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پابندی سے ادا کریں۔